صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور ميدان عرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مزاج عالی کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ صلوات اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا آل محمد ذہنی طور پر اس وقت بلند ہو سکتے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت مہربانی۔ تقریباً ملک بھر کی سب سے بڑی مجالس اعزاء اور ان مجالس اعزاء کی آخری رات اب صبح میں ڈھل چکی ہے۔ مجھ سے پہلے اور میرے بعد آل محمد کے مداحوں کا ایک بہت بڑا اور عظیم کارواں مودت کے کوہساروں سے عقیدت کے درہائے شہوار چن چن کر انہیں اپنی سانسوں کے ریشم میں پرو پرو کر گزر رہا ہے۔ وہ کارواں ہے، میں گرد کارواں ہوں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر علی کو حقیقی معنوں میں اپنی رگوں میں علی کی مودت سمونا چاہتے ہو تو نیند کو ایک طرف کر کے بیدار بخت ہو کر اور بیدار ذہن ہو کر، بیدار ضمیر سارے حضرات بیٹھے ہیں، غدیر خم کا میدان سمجھتے ہوئے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ہاں بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ میرے عزیز نے ایک ربائی پڑھی تھی، آپ جاگ پڑے تھے۔ میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، اگر اس لفظ پہ آپ خاموش ہو گئے تو میری اپنی قسمت۔ لفظ پسند آئے تو بولنا ضرور ہے، کوئی بھی ہو، اگر لفظ پسند آئے تو بولے ضرور۔
تاکہ باہر محسوس ہو کہ اندر جو سامعین بیٹھے ہیں بہت بڑے ذہن کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایسی مجالس میں ہمارے بہت زیادہ مخالفین اور دشمن بھی روپ بدل بدل کے آتے ہیں، انہیں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ حسین والے اور علی والے بیدار ہیں۔ پہلا لفظ ہے کائنات میں جو انسان، پہلا لفظ پوری توجہ کر لو، کائنات میں جو انسان، ساری کائنات میں جو انسان ہر دور کے یزید سے، ہر دور کے یزید کے چہرے سے، ساری کائنات جو انسان ہر دور کے یزید کے چہرے سے نقاب الٹ کر اس کا انجام دنیا کو دکھائے اسے حسین کہتے۔ تھک کے نہیں، تھک کے نہیں، اتنا زیادہ میں چاہتا ہوں بولو کہ تاکہ پتہ چلے علی والے بیٹھے۔ ہر دور کے یزید سے ٹکرانے والے کا نام حسین، اللہ کا دشمن ابلیس، حسین کا دشمن یزید، ہر دور میں اللہ کا بھی دشمن رہا، ہر دور میں حسین کا بھی دشمن رہا، لیکن ہر دور میں اللہ کا دشمن ابلیس، اس کا نام بھی ایک رہا، کام بھی ایک رہا۔ یہ نہیں، میں بین الاقوامی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں اور اسی سطح پہ سنو تو مجھے لطف آئے۔ ہر دور میں اللہ کے دشمن ابلیس کا نام بھی ایک، کام بھی ایک، ہر دور میں ابلیس کا نام بھی ایک، کام بھی ایک، مگر ہر دور میں حسین کا دشمن یزید اپنا نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا۔ ذرا جاگتے آؤ میرے ساتھ ساتھ تاکہ میں ربائی پڑھ سکوں۔ ہر دور میں حسین کا دشمن نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا۔ 1400 سال پہلے جن کی رگوں میں حسینیت ہے ان سے خطاب ہے میرا، عام انسانوں سے یا عام ذہنوں سے، سوئے ہوئے لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں۔ جو جاگ رہے ہیں اور خصوصاً نوجوان نسل جس کے سینے میں میری آواز گونج رہی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں۔ ہر دور میں حسین کے دشمن کا نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن یزید، باپ کا نام معاویہ۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن شمر، باپ کا نام ذی الجوشن۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن عبید اللہ، باپ کا نام زیاد۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن ہرمل، باپ کا نام کاہل۔ یعنی 1400 سال پہلے حسین کا دشمن اتنا دلیر تھا کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام بھی بتاتا تھا، اور 1400 سال بعد حسینیت کی مسلسل ضربوں سے حسین کا دشمن اتنا بزدل ہو گیا کہ اپنا نام بتاتا ہے، باپ کا نام نامعلوم۔ اب تو بولو میرے ساتھ میں، بولتے آؤ، حیدری۔ آخری آدمی تک باپ کا نام نہیں بتاتا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یزید کے باپ کا نام ہمیں آتا ہے نا؟ حسین کے اس دور کے دشمن کے باپ کا نام نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ۔ یہ شیعہ تاریخ بڑی جانتے، کمال تاریخ جانتے، ہماری ریس کرنے والوں کو تاریخ نہیں آتی اور وہ ریس کرتے۔ ہم نے حسین کا یوم منایا 10 محرم کو، انہیں بھی خواہش ہوئی کہ 1 محرم کو ہمارا بھی کوئی شہید ہوا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، چھٹی چاہیے، چھٹی چاہیے، چھٹی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ ہمارا بھی ایک شہید ہوا تھا، لے لو چھٹی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے، انہیں چھٹی ہوئی،
اگلے سال اللہ کرے گا جو کالے کپڑے بھی پہن لیں گے، اس سے اگلے سال ماتم بھی کریں گے۔ لیکن اگر شیعوں کی ریس کرنا ہے تو شیعہ اگر حسین کی شہادت مناتے ہیں تو ولادت بھی مناتے ہیں۔ کس انداز میں بول رہا ہوں؟ حسین کی شہادت مناتے ہیں تو ولادت بھی مناتے ہیں، علی کی شہادت مناتے ہیں تو ولادت بھی مناتے ہیں، حسن کی شہادت مناتے ہیں تو ولادت بھی مناتے ہیں، عباس کی شہادت مناتے ہیں تو ولادت بھی مناتے ہیں۔ تمہارے جو اتنے سارے ہیں جن کی ناموس کے لیے تم بل پیش کر رہے ہو، ان میں سے کسی ایک کا یوم ولادت تو مناؤ، ذرا جانتے ہو، ہمیں بھی معلوم ہو۔ یہ بازو بہت کمزور ہے بھائی، یہ بہت خاموشی سے سن رہے ہو، پتہ نہیں کیا۔ کسی ایک کا یوم ولادت تو مناؤ، ذرا جاگو۔ پھر انہوں نے 15-21 رمضان کو ہم نے علی علیہ السلام کا یوم شہادت منایا تو ہم نے ہسٹری بتائی کہ جناب امیر 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں تھے، شہید ہوئے۔ ہمارے بچوں سے سن لو، ہم نے شہید کا نام بتایا علی، اس کے بابا کا نام بتایا ابو طالب، اس کے دادا کا نام بتایا عبد المطلب، اس کی نسل بنائی بنی ہاشم، اس کے قاتل کا نام بتایا عبد الرحمن، عبد الرحمن کے باپ کا نام ملجم، قطامہ نامی عورت کے لیے آیا تھا، معاویہ نے قطامہ کو بھیجا تھا، معاویہ کے باپ کا نام سفیان، سفیان کے باپ کا نام امیہ، امیہ کے باپ کا نام حرب۔ ہم مقتول کا بھی شجرہ جانتے ہیں، قاتل کا بھی شجرہ جانتے ہیں، اور تم 14 سال سے، 1400 سال سے نہیں، صرف 14 سال سے تمہیں اپنی ماں یاد آئی، اپنی والدہ کا تم نے یوم شہادت منانا شروع کیا، ہمیں خوشی ہوئی، چلو کبھی تو کوئی لائق اولاد ہوئی، تمہیں بھی یقین آیا کہ تمہاری ماں کی شہادت ہوئی تھی، تمہاری ماں کو کسی نے قتل کیا تھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہاری ماں ہے تو ہم بھی اسے اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر یوم مناتے ہیں۔ لیکن کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی چوک میں، کسی محفل میں، کسی جلسے میں، کسی کنج میں، کسی گوشے میں، کسی خلوت میں، کبھی اپنوں میں، کبھی غیروں میں، لاؤڈ سپیکر پر، ٹیپ ریکارڈر میں، ویڈیو کے سامنے، کبھی تو بتاؤ تمہاری ماں کا قاتل کون تھا؟ تھک کے نہیں، تھک کے نہیں، ماں کا قاتل کون تھا؟ توجہ۔ اگر میرے اس فکر پہ آپ چپ ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری پوری زندگی کی محنت رائے گاں ہو گئی۔ اور اگر آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان تک نعرہ لگایا اور جبریل رش کر کے نیچے نہ آیا تو لطف کیا آیا؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ماں کا قاتل بتاؤ۔ خاموش نہیں رہنا، جو شیعہ ہے وہ خاموش نہ رہے۔ پوری دنیا کے شیعوں کی طرف سے چیلنج ہے کہ ماں کا قاتل تم بتاؤ، انتقام ہم لیں گے۔ ذرا جاگو، ذرا جاگو، سلامت رہو۔ آخری آدمی تک جن کی رگوں میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان تک اگر آواز نہ گئی تو لطف نہیں آیا۔ نعرہ حیدری، شاباش۔ خود اپنی حالت پر ذرا غور کیا کر، اور بغض علی خان میں خلقت کی علامت، ان تین علماء کی خیانت کا دلا کر نعرہ حیدری۔ دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے، سلامت رہو۔ دن رات تیری عقل میں، ذرا جاگو، ذرا جاگو۔ رات کے اس وقت یا صبح کے اس وقت میں علی کا واسطہ اللہ کو دوں تو وہ بھی نہیں ٹھکراتا۔ تم میں سے ہر مومن کو علی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جاگ کے سننا، دور تک آواز جائے کہ علی والے موجود ہیں۔ ہر
دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حشرات الارض سے کہہ رہا ہوں، دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. نہ یوں نہیں، چوتھا مصرع سن کے بولنا ہے. بلے صاحب پوری توجہ، سرکار پوری توجہ، حضور پوری توجہ، بندہ نواز پوری توجہ. روپے اگلے سال تک ذہن میں نہ رہی تو لطف کیا آیا. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. مولا کائنات میرا امام زمانہ، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ ربائی، اور اس مجمع کے ساتھ ساتھ ہر شیعہ کی آواز بن کے میں پیش کر رہا ہوں یہ ربائی. مولا اس کے حاضر کے طور پر ہمیں اتنی آواز دینا کہ تیرے دادا کے نام کا نعرہ آسمانوں تک جائے. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. ڈائریکٹ اعظم طارق سے کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ اعظم طارق سے کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ لیلی اعظم سے کہہ رہا ہوں. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. شبیر کے اودو تیری سازش سے کھل گیا. شجرے میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ ضرور ہے. سلامت رہو. ہاں جی حیدری سچا بازو بلند کر کے سچا بول کے میرا مارنا ہے. تیرا میرا مارے گا غازی لاجپت کو مرادہ پائے گا. اور نہ تک نہ نیچے چدرا ماتا ادارہ کتاوا دمست کرندر سگرہ پر مولا منصور مولا علی جو نہ کہے گنگا ہو کے مرے. علی سارے علی سلامت رہو جیو. محسن صاحب بھائی تمہیں گھر پڑھوں پھر پڑھیے گا. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. شبیر کے اودو تیری سازش سے کھل گیا. شجرے میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ. کیسی ملاوٹ ہے؟ دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے. پوری توجہ بھائی. یہ نفیس و ذاکرین صاحب، عاشق حسین بی اے صاحب، یہ کوئی میرے خیال میں 10 سال سے رات کے اس وقت میں اور بھائی صاحب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اور 10 سال سے جب میں ربائی پڑھتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتے ہیں. اور پیچھے وہ نوید جو بیٹھا ہوا ہے نا، ان کی دستار کا حقیقی وارث، کہتا ہے کدے تو تسی بھی دیو انعام. یہ انعام میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک سینئر ذاکر مجھے انعام دے. میں انعام کے طور پہ انہیں ربائی سنا رہا ہوں. دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے. پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے. دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے. پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے. پھر اس پہ شفاعت کا
طلبگار بھی تو ہے، فہرست شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے، یہ راز تیرے بغض و حسد سے ہوا افشا، شاید تیری شہرگ میں امیہ کا لہو ہے۔ کر کہتا ہوں سرکار، ہاں سلامت رہو آسمانی۔ کل شب کو خواب میں ہے میرے دور پر فتن، بس یہ خواب سے بیدار ہونے کا وقت ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے، کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، دوستوں کی فرمائش اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خواب سناتا ہوں۔ اگر خواب کا پہلا شعر سمجھ میں آ گیا تو سمجھ رہا ہوں، سمجھوں گا جاگ رہے ہو، اور پہلا شعر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اور خواب سناؤں گا تاکہ اور جاگو۔ کل شب کو خواب میں، بھائی ہاشم صاحب، خواب میں، خواب ہے، کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، کوئی حوالہ نہیں، خواب ہے، خواب دیکھنے پہ پابندی کوئی نہیں، خواب دیکھنے کی سزا کوئی نہیں۔ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، بہت دور دور سے آئے ہوئے نوجوان میرے سامنے بیٹھے، خیبر سے کراچی تک، اور سب جانے پہچانے ہوئے چہرے، انہیں سنا رہا ہوں، اگر دوسرا مصرع سمجھ میں آ جائے تو بولنا ضرور ہے۔ بابا کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دور پر فتن کا مطلب ہے، فتن کہتے ہیں فتنوں کی جمع کو، جس میں بہت سے فتنے جمع ہو کر کوئی جلوس نکالے، کوئی اپنے آپ کو سپاہ کا نام دیں، اسے کہتے ہیں فتن۔ ایک ہو تو فتنہ، بہت سے ہوں تو فتن، دور پر فتن، فتنوں سے پر دور۔ کل شب کو خواب میں، میں بین الاقوامی جلسے سے خطاب کر رہا ہوں، نئی روشنی کے سکول میں نہیں پڑھا رہا، ہر لفظ کا ترجمہ کروں۔ کل شب کو خواب میں اور میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، کل شب کو خواب میں، پوری توجہ، کل شب کو خواب میں اور میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی، بولو یار کیسی تھی، کیسی تھی، دیکھی یزیدیت کے خواب میں، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، کیسی تھی، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گردن میں تو کے لعنت پروردگار تھا، گردن میں تو کے لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حکارت کا بانگ پن، ہونٹوں پہ من کے بد تھی سعود و یہود کی، ہونٹوں پہ من کے بد تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، چشمہ جبی پہ آل محمد کی دشمنی، سانسوں میں گرد راہ سقیفہ سے تھی گھٹن، لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، مولا حسین تیرے مومن تھکتے جا رہے ہیں، اسے جگانا، اسے ذرا جاگ، تھوڑا سا جاگ جا بھائی، خواب اکٹھے دیکھا میں نے، لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، آخری آدمی تک گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، اب کوئی نہ جاگے، میرا قصور کوئی نہیں، گزری جو پاس سے خواب دیا، گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، آئی صدا
کہ اس کے مقابل کرو جہاد. کیوں؟ دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن. حیدری کیا ہوا؟ آسمانی آئی صدا. آئی صدا کہ اس کے مقابل کرو جہاد. دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن. میں کہا کیوں؟ حال کی آواز آئی کردار اس کا رحمت حق سے بعید ہے. اس کا ہر ایک فرد مکمل یزید ہے. آخری آدمی تک نعرہ حیدری. علی 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 علی. کیا بات ہے. کردار اس کا رحمت حق سے بعید ہے. اس کا ہر ایک فرد بڑی تلاش ہے. وہ سلامت رکھو. تلاش ہے. کیا آل محمد سلامت رکھے آپ. کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں. بالکل. نہ زہرا کی بیٹی کی چادر چھینتے. نہ ہم روتے. جتنے میرے نوجوان جاگ کے سن رہے ان سے سید ہو کے گزارش کرتا ہوں. میرے گرد بھی بہت سے سادات اور غیر سادات اور انٹلیکچوئلز اور دانشور بیٹھے ہیں. ان سے بھی میری گزارش ہے. مجھے امام حسین کی غربت کی قسم. ہائے حسین. لوگ عظمت کی قسم کھاتے ہیں. حسین ہم تیری غربت کی قسم کھاتے ہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم, زہرا کی عصمت کی قسم. میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا قبلہ یہ مجلس بابا اجمل حسین شاہ کی قبر کو میں سنا رہا ہوں. مولا اس کو غریق رحمت کرے. حسین ان کی روح واسق یقین ہے موجود ہے. موجود ہے. اس کی روح بھی موجود ہے اور جتنے مومنین اور مومنات وفات پا گئے ہیں ان کی روحیں بھی موجود ہیں. لیکن بھائی عاشق حسین کوئی موجود ہو یا نہ ہو, 3 دن سے اس قرات کے پیچھے شام سے آ کر تیرے آنسو دیکھنے کے لیے 2-3 ضرور موجود ہیں. ایک وہ اللہ جانے آج بھی اس کی چادر ہے یا نہیں. یار شرم کر کے نہ رو. میں نے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ یا 2 منٹ مسائل پڑھنے, چونکہ صحیح وقت پہ مجلس اختتام پذیر ہو. میں گھر کا آدمی ہوں, بانی مجلس ہوں. مجھے کوئی یہ نہیں کہ میں 1.5 گھنٹہ پڑھوں یا گھنٹہ پڑھوں. کل انشاءاللہ مکمل مجلس سنا دوں گا. لیکن آج جو 2 لفظ میں کہہ رہا ہوں قبلہ, وہ 2 لفظ ضرور سننا. جب رہا ہو کے بی بی زینب آئی نا نانے کی قبر پہ, نفیس ذاکرین آپ کی ناظر یہ جملہ کرتا, شام سے مدینہ تک سجاد پوچھتا آیا, پھپھی اماں مدینے جانا ہے؟ لوگ پوچھیں گے تو صحیح. مجھے چھیڑنا, نوجوان ہے پنڈی کا,
کہتا ہے جیسے گئی تھی ویسے آئیے. 53 محمل تھے جاتے ہوئے، 3 تھے آتے ہوئے. اتنی سواریاں کہاں چلی گئی؟ بھائی سوال کر رہا ہے بھائی عاشق حسین کا محسن نقوی، جلدی نہ کر، یہ بتا اتنی سواریاں کہاں چلی گئی؟ سواریوں کا سوال نہیں بھائی عاشق حسین، پوچھنا یہ ہے کہ سوار کہاں چلے گئے؟ کربلا سے جب شام غریبہ ڈھلی ہے 122 مستور تھی، 84 بچہ تھا. جب کوفہ پہنچی ہے 34 بچے رہ گئے. 30 میل کا سفر، 50 بچہ اونٹوں سے گر کے مر گیا. اب سوال کرو محسن کیسے مرا؟ ماؤں کے ہاتھ تھے اس طرح، اونٹوں کی کوہان پہ کوئی نہ روئے، اس کا اپنا نصیب. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماؤں کا گریبان پکڑے ہوئے